لیکن آپ کو میں وہ تصویر دکھا دوں کہ آج سے 1400 برس پہلے جس علاقے میں اسلام آیا تھا، یعنی مکہ مدینہ اور مکہ مدینے کے آس پاس کا علاقہ، جہاں توحید کا نور چمکا، جہاں اسلام کی کرن پھوٹی، جہاں قرآن پاک نازل ہوا، اور جو سرور کائنات کی تبلیغات کا خاص علاقہ تھا، وہاں اسلام سے پہلے 3 پڑوسی اور رہتے تھے۔ جیسے کسی بستی میں 3 گھر ہوں اور وہاں چوتھا آدمی بھی ایک گھر لے لے، تو اس علاقے میں مکے مدینے اور اس کے آس پاس کے علاقے میں 3 طرح کے لوگ آباد تھے۔ ایک میجارٹی تھی اور 2 مائنورٹیز تھیں۔ اکثریت ان لوگوں کی تھی جو بت پرست تھے، بت پرست قومیں آباد تھیں جو مشرکین کے نام سے یاد کیے گئے۔ یہ میجارٹی تھی اور زیادہ تر لوگ اسی خیال کے تھے جو اس علاقے میں رہتے تھے۔ 2 ریلیجس مائنورٹیز تھیں، مذہبی اقلیتیں تھیں۔ ایک یہودی جو کہتے تھے ہم آسمانی دین کو مانتے ہیں، ہم بت پرست نہیں ہیں، اور دوسرے عیسائی جو کہتے تھے ہم بھی آسمانی دین کو مانتے ہیں، پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، ہم بت پرست نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان دونوں حضرات نے، ایک نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ کے اور ایک نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کے اپنی توحید میں گڑبڑ کی تھی، مگر بہرحال وہ بت پرستی کے منکر تھے۔ یہ 3 پڑوسی جو اسلام کے پہلے سے آباد تھے، ان کے پاس عورتوں کے لیے کیا تصور تھا؟ بت پرست قومیں کہتی تھی کہ لڑکی کا پیدا ہونا بڑی ذلت ہے اور بڑی رسوائی ہے، اور یہ دھبا اسی صورت میں دھویا جا سکتا ہے جب پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ یہ اس علاقے کے بت پرستوں کا خیال تھا۔ یہودی لوگ ایسی بات تو نہیں سوچتے تھے، مگر ان کے مذہب میں سب سے بڑا مذہبی جرم یہ تھا کہ وہ تورات مقدس جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اگر کوئی بدبخت اس کو جلا دے تو اس سے بڑا مذہبی مجرم نہیں، جو تورات مقدس کو نظر آتش کر دے، جلا دے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ علماء کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر بات یہ آ پڑے کہ تورات عورت کو پڑھائی جائے یا جلائی جائے، آئدر آر، یا یہ، اب 2 میں سے ایک کا کام آپ کو سلیکٹ کرنا ہے، یا عورتوں کو پڑھائیے تورات اور یہ جلا دیجیے۔ تو کہتے تھے ایسی صورت میں تورات کا جلا دینا ثواب ہے، ثواب ہے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں جو عیسائی تھے ان کا تصور یہ تھا کہ عورت کتنی ہی نیک ہو، کتنی ہی اچھی ہو، کتنی ہی پارسا ہو، کتنے ہی اچھے کام کیے ہوں اس نے، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ جنت کے دروازے اس کو بند ہیں۔ کیوں بند ہے؟ اس لیے کہ جنت سے آدم کو نکلوانے والی ایک عورت ہے، لہذا پلٹ کی عورت کا واپسی جنت میں ناممکن ہے۔ اب میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، تصور کی آنکھوں سے دیکھیے کہ کرسیاں لگی ہیں، عدالت سجی ہے، جج بیٹھے ہیں، اور عورت پکڑ کے ملزمہ کی حیثیت سے لائی جا رہی ہے۔ ایک نے کہا اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی دفن کر دو۔ دوسرے نے کہا آسمانی کتاب کو جلا دو مگر اس کی آواز اس کے کان میں جائے۔ تیسرے نے کہا یہ نیک ہو، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، جنت میں نہیں جائے گی، اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں۔ اور چوتھی آواز یہ ہے تم میں جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اگر صاحب ایمان ہے تو ہم آپ کو پاکیزہ زندگی بھی دیں گے اور آخرت میں بہتر بدلہ بھی دیں گے۔ ہے انقلابی آواز، ہے انقلابی آواز۔ عزیزان گرامی، اسلام نے عورتوں کو جو مرتبہ دیا، اسلام نے عورت کو جو عزت دی اور اسلام نے عورت کو جو حیثیت دی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ عورت کی زندگی میں اسلامی نقطہ نظر کے 3 رخ ہیں۔
وہ جس گھر میں بھی آتی ہے، چاہے عالم کا گھر ہو چاہے جاہل کا گھر ہو، چاہے بادشاہ کا گھر ہو چاہے فقیر کا گھر ہو، بیٹی بن کے آتی ہے۔ یہ گھر میں بیٹی بن کے داخل ہوتی ہے، جس گھر میں بھی آتی ہے بیٹی بن کے آتی ہے۔ اور جیسے ہی کسی گھر میں آئی بیٹی بن کے تو کوئی کیا سوچتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، یہ اس کا اپنا خیال ہے، لیکن اسلام کا رسول یہ کہتا ہے کہ البنات رحمہ، لڑکیاں رحمت ہیں، یعنی جس گھر میں لڑکی آئی رحمت آئی۔ دیکھیے آپ کو مذہب کو سماج سے الگ کرنا پڑے گا میرے دوستو۔ مذہب سماج کا قیدی ہے، نام مذہب کا ہے، ڈومینیشن سماج کا ہے، نام مذہب کا ہے، کنٹرول سوسائٹی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہمیں بیٹی دی تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے گھر میں رحمت آئی ہے۔ ہمارے سماج نے رحمت کی رے کا ایک نقطہ لگا دیا۔ اردو الفابیٹ میں اگر رے کا نقطہ لگا دیجیے تو زے بن جاتا ہے، رحمت پڑھی جاتی ہے۔ سمجھے آپ؟ اب جب بیٹی بن کے آئی تو رحمت بن کے آئی۔ تھوڑے دنوں اس گھر میں رہی اور تھوڑے دنوں اس گھر میں رہ کے اس گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں گئی، اور دوسرے گھر کی دہلیز جو لانگھی تو زوجہ بن گئی۔ جب دوسرے گھر میں داخل ہوئی تو زوجہ کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے داخل ہوئی، اور جب بیوی کی حیثیت سے داخل ہوئی تو مذہب نے کہا کہ ہم تمہیں خدمتگار نہیں دے رہے ہیں، تمہیں لائف پارٹنر دے رہے ہیں، زندگی میں برابر کا شریک دے رہے ہیں۔ دیکھو اس کا احترام کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بچوں کو دلچسپی بھی ہوتی ہے اور یاد بھی رہ جاتی ہیں مثالیں، تو اچھا رہتا ہے مثالوں کا لینا۔ حالانکہ ہمارے لیے مشکل پڑتی ہے جو یاد رہ جاتی ہے مثالوں، مجلس کہیں اور پڑھ کے لیے اب وہاں پڑھ چکے تھے آپ۔ دیکھیے آپ میں سے جو تھوڑا دیہات کی زندگی سے واقف ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گیہوں جس کھیت میں بویا جاتا ہے اسی کھیت سے کاٹ کے کسان لے جاتا ہے، لیکن دھان جس کھیت میں بویا جاتا ہے اس کھیت میں مکمل نہیں ہوتا۔ جب اتنے پودے ہو جاتے ہیں اس کے تو کسان اس کو نکال کے دوسرے کھیت میں بوتا ہے اور وہاں جا کے وہ مکمل ہوتا ہے۔ مرد گیہوں کا پودا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر میں مکمل ہوتا ہے۔ عورت دھان کا پودا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں مکمل ہوتی ہے۔ اب یہ دوسرے گھر میں گئی تو سوسائٹی اس کو نوکر بنا دے، سوسائٹی اس کو خادمہ بنا دے، وہ الگ بات ہے، لیکن مذہب نے اس کو آپ کا کھانا پکانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، مذہب نے اس کو آپ کے گھر کا کام کاج کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، مذہب نے اس کو گھر کی ملکہ بنا کے بھیجا ہے، کام والی بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس کے بعد کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن جو اسلام ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو سوسائٹی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ دیکھیے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کسی کا کام کوئی کر دے اس کا کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں آپ کے 10 کام کر دوں، آپ میرے 50 کام کر دیجئے اپنی خوشی سے، قانوناً شرعاً اخلاقاً کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ آرڈر دے کے مجھ سے کام نہیں لے سکتے۔ میں آپ کا غلام نہیں ہوں، آپ کا نوکر نہیں ہوں۔ اللہ نے نکاح کے 2 بول کے ذریعے جو بیوی آپ کو دلوائی ہے آپ اس سے کھانا نہیں پکوا سکتے۔ اب باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کا کھانا پکا دے تو پکا دے، آپ زور نہیں دے سکتے نہیں پکاؤ اس لیے کہ تم بیوی ہو،
اس لیے کہ اسلام نے پکا پکایا کھانا اس کے لیے بنوایا ہے. آپ خود پکائیے، خود رکھیے. سلا سلایا کپڑا، یہ نہیں کہ سیو کپڑا اور پہنو. اور کیا آپ نے؟ ہاں، آپس کے تعلقات اگر اچھے ہیں کوئی بات نہیں ہے. اور کھانے کپڑے کا بھی سن لیجیے اسٹینڈرڈ. شادی کے بعد باپ کے گھر میں جو اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو. باپ کے گھر میں جو اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کا کپڑا ہو، تاکہ لوگ دولت کی لالچ میں شادی نہ کر لیں. اب سنیے، یہ دوسرے گھر میں آئی بیوی بن کے تو اسلام نے اس کو اتنے پروٹیکشن دیے ہیں جس کا جواب نہیں ہے. اگر میں سب کہہ دوں تو ہائے ہائے ہو جائے شہر میں. کل سے لوگ مجلس میں آنا چھوڑ دیں. اب یہ دوسرا گھر جس میں آئی ہے زوجہ بن کے، اسی گھر میں یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچتی ہے. اس کی زندگی نقطہ عروج کو چھوتی ہے. کب؟ جب یہ ماں بن جاتی ہے. عورت جب ماں بن جائے، سنیں اور وہ بیٹے سنیں جن کی ماں زندہ ہے ابھی، عورت جب ماں بن جاتی ہے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے. یعنی اللہ کی ذات کی جھلکیاں اس میں دکھائی دینے لگتی ہیں. خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت یہ ہے. رازق وہ ہے، وسیلہ رزق یہ ہے. رحیم و کریم وہ ہے، مظہر رحم و کرم یہ ہے. رب وہ ہے، پالنے والی یہ ہے. متکلم وہ ہے، ایک سننا سکھانے والی یہ ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ماں 3 حرفوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے. ماں ایک کیریکٹر ہے. ماں ایک کیریکٹر ہے. رحم، کرم، مہربانی، پیار، بخشش کا ایک ایسا سمندر جس کا دوسرا کنارہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہاں ہے. یہ ماں ہے.